الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ میں اور آپ وہ لوگ ہیں ایکچولی جو قرآن سے بہت کم تعلق اور مناسبت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کریں، ہو سکتا ہے دین کا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، مطلب کہ #صدقہ جاریہ۔ تو چلے باقی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہمیں بہت تھوڑا قرآن زبانی آتا ہے، بہت تھوڑا قرآن سمجھ آتا ہے، بہت تھوڑی تفسیر پڑھی ہے، and that's a sad state of affairs, right? But الحمدللہ جو تھوڑا سا قرآن آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے ضرور کچھ آیتیں، کچھ ایسپیکٹس ایسی ہیں جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی جس آیت کا جز تلاوت کیا، سورہ بقرہ کی آیت ہے ورس 185، I don't think that's an آیت جو آپ لوگوں کے لیے نئی ہے۔ آپ نے ضرور یہ آیت پہلے سنی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس آیت کو سنتے ہی نا میرا کلیم یہ ہے، پوائنٹ یہ ہے، ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم سب کے چہروں پہ ایک خوشی ضرور آنی چاہیے، بیکاز مشاہدہ یہ ہے دیٹ عام طور پر یہ آیت ہم سنتے ہی تب ہیں جب رمضان بالکل قریب آ گیا۔ اینڈ آئی ڈونٹ نو، مائی انڈرسٹینڈنگ از کہ رمضان جب جتنا قریب آنا شروع ہو جاتا ہے نا، ایک عجیب امید ہوتی ہے، ایک عجیب خوشی ہوتی ہے کہ یار وی آل نو دیٹ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم کتنے ہی پتھیٹک تھے پچھلے 11 مہینوں میں، دیر از سم تھنگ اباؤٹ دس منتھ امیجیٹلی جو ہمیں ٹرانسفارم کرتی ہے۔ جسٹ لائک یو نو دیٹ نائٹ، جیسے ہی وہ مغرب کی اذان ہوتی ہے اور عشاء پہ یو سی پیپل رش ٹو دا مسجد ٹو پرے دا صلاۃ التراویح، isn't it beautiful? It just is something that changes us, and that there is Allah subhanahu wa ta'ala, right? So I want you to actually just go over، میں اگلے آدھے گھنٹے میں کوشش کروں گا کہ ہم یہ آیت اور کچھ احادیث کو دیکھیں کہ ہمارے نبی نے اور ہمارے رب نے جو ہے نا اس کے بارے میں کیا کہا۔ جو آیت میں نے پڑھی، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ یہ اس مہینے میں قرآن کی نسبت ہے، that's why ہم سب بھی اس مہینے میں قرآن کے قریب اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں۔ ایٹ اے بیئر منیمم ہر بندہ قرآن سے تعلق بڑھاتا ہے، کوئی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی قرآن کی ٹرانسلیشن دیکھتا ہے، جو یہ بھی نہیں کر سکتا نا وہ قرآن ایٹ لیسٹ سنتا ضرور ہے زیادہ، رائٹ؟ اینڈ اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہے ہیں، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لائک a lot of meaning but I'm summarizing because of lack of time، کہ what is the Quran? It's a source of guidance. You know, have you ever been lost? کبھی گھومے ہو، کسی راستہ نہیں مل رہا، کوئی چیز نہیں ہو رہی؟ مجھے یاد ہے میں انگلینڈ میں جس سال تھا پڑھنے کے لیے، تو میں پینڈو آدمی، ایک تو پاکستان سے اٹھ کے گئے ہوئے، بیوی بچوں کے ساتھ، ایک بیٹی تھی تب، ایک دوست سے لنڈن ملنے چلا گیا۔ لنڈن کا جو یہ ٹرینز کا سسٹم ہے نا، یہ خاصا پیچیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو لمز کی ڈگری کے بعد بھی نا انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کیسے وہ ہونا۔ میرے دوست نے مجھے سمجھایا، وہ ٹیکسی بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے، کہ تو نے یہاں سے یہاں یہ ٹیوب لینی ہے، پھر اس سے اس کو ریڈ لائن سے پتہ نہیں کون سی لائن پکڑنی ہے، فلانا کرنا ہے، ہو گیا۔ اچھا میں سمجھ گیا ساری بات۔ وہ جب میں آخری لائن پہ چڑھا تو جس اسٹیشن پہ میں نے رکنا تھا نا، اس اسٹیشن پہ آگ لگ گئی۔ تو ٹرین اسٹیشن پہ اس نے اناؤنس کیا کہ اس اسٹیشن پہ ہم نہیں رکیں گے، ہم اگلے اسٹیشن پہ جا کے رک جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ اگلے اسٹیشن پہ رک گئی۔ اس سے آگے مجھے سمجھ ہی نہ آئے گا میں نے واپس پہنچنا کیسے۔ اینڈ واللہ اگلے 3 گھنٹے نا میں خجل ہوتا رہا، ٹرین اسٹیشنوں، پیدل، ایون میں بوٹ پہ چڑھ گیا ایک جگہ، ٹھیک ہے؟ اور مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ یار میں نے پہنچنا کیسے۔ اینڈ یہ ایک دنیا میں ایک ایڈریس پہ پہنچنے پہ گمنا ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ انسانیت بائی ڈیفالٹ گمی ہوئی ہے، پرپز لیس، ورتھ لیس لائف، ڈرگز، منی، ریلیشن شپس، سب اللہ کہہ رہے ہیں کسی میں سکون نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ مہینہ ہے، میں تم سب کو یاد کرواتا ہوں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ گائیڈنس کا مہینہ ہے۔ تم 11 مہینے گھومے رہو گے ایڈ لینس میں، ٹھیک ہے، ان دا تھک آف مارکیٹنگ، کریٹو تھنگز، ایجنسیز، حلال چیزیں، بٹ اوے فرام دا پرپز۔ آئی وانٹ ٹو برنگ یو بیک کہ اس مہینے تم اپنی اصل کی طرف واپس آؤ گے، رائٹ؟ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فمن شہد منکم الشہر،
کہ تم میں سے جو شخص جو ہے اس مہینے کو وٹنس کرے فلیصم، تو وہ روزے رکھ لے. ویری سمپل ٹرم رائٹ. تو وی آل انڈرسٹینڈ رمضان میں جو فرض چیز ہے وہ روزہ ہے رائٹ. بٹ آپ اللہ کی رحمت دیکھو کہ علی بیٹھا ہے, ہی از دا باس رائٹ, ایسے ہے نا, ہی از دا باس. اچھا ہے برا ہے میں ابھی نہیں پوچھوں گا, ٹھیک ہے, بٹ ہی از دا باس. چلیے ابھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو وین ہی سیز سم تھنگ ٹو یو دیٹ از امپورٹنٹ, انڈرسٹینڈ کہ رمضان کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے دین میں 5 پلرز ہیں, ان میں سے ایک رمضان ہے, سال میں ایک دفعہ آتا ہے رائٹ. روزہ چھوڑنا چاہیے ہمیں, نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں حکم دے رہے ہیں کہ جب تم یہ مہینے کو وٹنس کرو تو حکم کیا ہے, روزہ رکھو. دوسری آیت میں بھی ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لیکن اللہ نے کہا روزہ رکھو, ساتھ ہی اگلا جملہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, کہ اگر تم میں سے کوئی بھی بیمار ہو جاتا ہے نا, اگر کوئی تم میں سے سفر پہ چلا جاتا ہے, مشقت ہے, چلو کوئی بات نہیں بعد میں رکھ لینا. امیجن علی اسپیکس ٹو یو اینڈ سیز کہ یار یہ کام ہے, یہ کرنا ہے, یہ ڈیڈ لائن ہے, یہ ٹاسک ہے. یو انڈرسٹینڈ نہ کیا نا تو گردن آپ کی سامنے ہوگی. ڈو یو ایکسپیکٹ علی ساتھ ہی کہ اچھا اگر بیمار ہو گئے نا تو کوئی بات ہی نہ کرنا. ہم اپنے کارپوریٹ ورک اسپیس میں بھی اتنی گنجائش نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں یار میرا پرابلم نہیں ہے, تم بیمار تھے یا نہیں تھے, آئی ڈونٹ کیئر, یو ہیو ٹو گیٹ اٹ ڈن. اینڈ جو بندہ 2-3 دفعہ ایکسکیوزز دیں, اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں, یار یہ بندہ فارغ ہے, بیمار ہی رہتا, اس کی زندگی کے مسئلے ختم نہیں ہو رہے. اللہ رب العزت روزے جیسی چیز فرض کرتے ہیں, اسی جملے میں ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں کہ میرے بندے اگر تو بیمار یا سفر پہ ہے, یعنی مشقت میں, کنایت ہے نا اسے, تو کوئی بات نہیں رائٹ. اور پھر کیا کہتے ہیں وچ از بیوٹیفل, یرید اللہ بکم الیسر. یرید از فرام ارادہ. اللہ رب العزت کا ارادہ یہ ہے کہ وہ بکم الیسر, میرے آپ کے لیے آسانی چاہتے ہیں رائٹ. سمجھ آ گئی, ٹھیک ہے. سو اگین سیم ایگزامپل, یو فائنڈ سم تھنگ ڈیفیکلٹ, علی سینگ نہیں یار آئی وانٹ ٹو میک اٹ ایزی فار یو, تو دیٹس ہز ورڈ. would he, but what does Allah say? He says yuridu Allahu bikum al-yusr wala yuridu bikum al-usr. اور میں نہیں چاہتا تمہارے لیے مشکل. This is like a double sword. اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں اینڈ میں تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. ایک ہی تو بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. بٹ واٹ از گاڈ سیئنگ, ہی از ایکچولی ٹرائنگ ٹو ٹیل می اینڈ یو کہ میرے بندے نہیں ہے مشکل, میں کیوں تجھے مشکل میں ڈالوں گا, میں کیوں تجھے عذاب دوں گا. ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ کہہ رہے ہیں میں کیا کروں گا تجھے عذاب دے کر. اینڈ the scholars say a beautiful thing کہ essentially don't you realize کہ یہ واقعی ایک معجزہ ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ 30 روزے جو آپ رکھو گے کتنے دن میں رکھو گے؟ 30 ہی دن میں رکھو گے نا. باقی 330 دن میں 30 روزے رکھ سکے تھے. کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں یار سردیاں ہیں, بڑا آسان ہے, نفلی روزے ہیں, ٹھیک ہے, 9ویں 10ویں کا آ گیا, شوال کے 6 آ گئے, منڈے تھرسڈے آ گئے, رکھے جاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ جس کو اللہ آسان کرتے ہیں نا وہ واقعی آسان ہو جاتا ہے. اٹس عجیب when اللہ gives you we witness کہ واقعی ان 30 دنوں میں کیسے ہم ایٹ اے اسٹریچ رکھ لیتے ہیں. باقی 330 دن 100 دفعہ ارادہ کریں نا, نہیں یار وہ مشکل ہو گیا, کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں میں آسان کر دوں گا تمہارے لیے. اینڈ ان دس از اے نوشن کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ جس طرح آپ نے اس کو آسان کیا ہے نا, پورے دین کو آسان کر دیں. یہ مت ارادہ کرو کہ اس دفعہ میں تراویح پوری پڑھوں گا. دعا یہ مانگو کہ اللہ تراویح آسان کر دے, میرا دل لگا دے, اللہ گناہ چھوڑنا آسان کر دے, اللہ زندگی بدلنا آسان کر دے. بیکاز اگر آپ نے آسان کر دیا, وہ محبت ہو جائے نا, سب آسان ہو جاتا ہے, لگ رہا ہوتا ہے ایٹ لیسٹ, ٹھیک ہے, کہ سب آسان ہو, قربانی آسان ہو جاتی ہے, چاہے وہ حقیقی ہو نہ ہو. اگر دین آسان ہو جائے, سمجھ آ جائے بات, تو اس سے بہتر کیا. رمضان اللہ کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ میرے بندے میں تیرے لیے آسان کر رہا ہوں, رائٹ. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور پھر یعنی اللہ تعالیٰ بیسیکلی کیا کہہ رہے ہیں کہ کس لیے ہے کہ یو میگنیفائی یور لارڈ, رائٹ. تم اپنے رب کو جو ہے ان کی وہ کرو ٹو وچ ہی ہیز گائیڈڈ یو, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے ہدایت دی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ سو دیٹ یو مے تھینک ہم. یعنی اس کا ایسنس سارے کا سارا ایسینشلی کیا ہے کہ ہم اس کونوٹیشن کو سمجھیں کہ ہمیں اللہ رب العزت اصل میں اس سارے سے احساس کیا دلانا چاہتے ہیں, اللہ سے تعلق ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق. ویری سمپل. سو یہ تو ایک آیت تھی. اب کچھ حدیثیں کرتے ہیں, رائٹ. پہلی حدیث, رائٹ,
جو کہ بہت میں مختصر کروں گا, ٹھیک ہے, بٹ اس لیے کروں گا کہ آئی بلیو دس از ناٹ اسپریچول بٹ دس از پارٹ آف دی ایجوکیشن. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صوموا لرؤیتہ. اتنی اردو آپ سب کو آتی ہے کہ آپ میرے ساتھ ہوں گے سبھی میں. صوموا, روزہ رکھو, لرؤیتہ, کس چیز کی رؤیت پہ؟ کیا دیکھو تو روزہ رکھو؟ بتائیں. چاند, جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھ لو, ٹھیک ہے. وافطروا لرؤیتہ, اور افطار کر لو جب تم کیا کہتے ہیں جو ہے نا تمہیں نظر آ جائے. فإن غبی علیکم فأکملوا العدۃ شعبان 30, کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اگر وہ جو چاند کا دیکھنا ہے, غبیہ کیا ہے کہ اگر وہ چھپ جاتا ہے بیکاز آف کلاؤڈز, رائٹ, تو پھر 30 روزے رکھ لینا. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ہر سال ہم ایک تماشا کریٹ کرتے ہیں, ہر سال, اینڈ اس میں آپ کی غلطی کم اور جو چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی غلطی زیادہ ہے انفارچونیٹلی, یعنی اللہ سب کو ہدایت دے. بٹ یہ لیکن ایک اتنا خوبصورت مہینہ, شروع بھی لڑائی کے ساتھ, فرقوں کے ساتھ, اینڈ بھی لڑائی کے ساتھ کہ جی صحیح کی غلط کی, سارے پھر اس کے بعد تجزیہ نگار بھی بن جاتے ہیں. نہیں, دوسری کا چاند لگ رہا ہے, جیسے پوچھ کیا ہے صاحب. Just don't do that. Whatever your state decides, just go with it. And ignore the rest of it. تو واضح ہے نا کہ چاند موجود بھی ہے. اصول ویسے بتا دیا اللہ نے کہ چاند کو دیکھنا ہے. اب سعودی عرب کے ساتھ کرنا ہے, پوپل زائی کے ساتھ کرنا ہے, ایکس کے ساتھ کرنا ہے, وائی کے ساتھ کرنا ہے. یعنی I'm not going to, یہ اختلاف 1400 سال سے چل رہا ہے, اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر حسن اختلاف نہیں, ہمیں اختلاف کی تمیز نہیں ہے. اختلاف آپ اگر تھوڑی سی اس کی ہسٹری پڑھو بہت سالوں سے, کوئی بات نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے نا کہ روزے رکھنے, مقصد تو یہ ہے اللہ کے قریب ہونا ہے. تو اس لیے اس پر فوکس کر لینا وہ امپورٹنٹ چیز ہے, رائٹ. سو دیٹس لائک یو نو اے فاؤنڈیشن. The next hadith then is beautiful because it tells us of another notion, and again یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایضا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان. یہ آپ لوگوں نے بہت کامنلی یہ حدیث سنی ہوگی, جمعہ کے خطبوں میں پڑھی جاتی ہے. من صام رمضان, کہ جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے, ایماناً, ایمان کی حالت میں, واحتساباً, اور احتساب سے. احتساب کیا ہوتا ہے, بس میں یہ حدیث اس لیے سمجھا رہا ہوں ایکچولی. صرف احتساب ہوتا ہے توقع ہونا اس چیز کی کہ اس کا اجر مجھے ملے گا, حق سمجھنا. نو, ناٹ ان دا سینس آف چیلنجنگ گاڈ بٹ ان دا سینس آف یو نو دس لونگ نوشن. سے ہم حق سمجھ کے دوست کو کہتے ہیں نا کہ یار تو نے میری ہیلپ کرنی ہے. حق سمجھ کے آپ مثال کے طور پہ سیلری لیتے, حق سمجھ کے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ احتساب میں چاہتا ہوں. احتساب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا, ہم احتساب کر سکتے ہیں اللہ کا, بٹ اللہ خود کیوں یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے مجھے تیری عبادت اتنی اچھی لگتی ہے, میں چاہتا ہوں کہ تو حق سمجھ کر جو ہے نا اس بات کی امید رکھ کہ میرے رب مجھے دیں گے. یہ اصل میں جسے کو کہتے ہیں نا مایوسی ختم کرنے کے لیے. اٹس لائک یو نو کہ گاڈ وانٹس us to be so hopeful in this month, right, کہ we fast in the state of ایمان and we are tremendously hopeful کہ نہیں یار ہے یہ, and that's what is being taken away from us. کہ ہمیں لگتا ہے نہیں یار ہم تو فارغ ہی ہیں, رمضان میں چینج ہی نہیں. اللہ کہہ رہے نہیں, تم احتساب کے ساتھ اجر رکھو. تو پھر کیا ہوگا؟ جو شخص روزہ رکھے, من صام رمضان ایمانا واحتسابا, ٹھیک ہے, ایمان کے ساتھ, احتساب کے ساتھ, اللہ کیا کہہ رہے ہیں, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, میں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا. Every sin I'm going to forgive. پھر ٹھیک ہے, قال من قام رمضان, جو شخص رمضان میں کھڑا ہو, کام ہونا, قامہ از فرام کھڑے ہونا یعنی عبادت کرنا, اینڈ اس کی بنیاد ہے صلاۃ التراویح, رائٹ, کہ جو کھڑا ہو جائے تراویح میں ایمانا واحتسابا, ایمان کے ساتھ, احتساب کے ساتھ. اگین دا سیم ٹو تھنگس, تراویح میں کھڑے ہو احتساب کے ساتھ کہ نہیں اللہ آپ دیں گے, میں آپ کے لیے کھڑا ہوں, رائٹ, تکبر نہیں, احتساب, لائک محبت کے ساتھ, ٹھیک ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, کہ میں اس کے سارے گناہ پھر معاف کر دوں گا. پھر تیسری چیز, من قام لیلۃ القدر, کہ جو لیلۃ القدر میں کھڑا ہو, وچ از ویری ایزی, لاسٹ 5 odd nights تھوڑی تھوڑی دیر عبادت کر لو, اٹس گارنٹیڈ, رائٹ, ایمانا واحتسابا, ایمان احتساب کے ساتھ, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ کہہ رہے ہیں میں اس کے سارے گناہ پھر معاف کر دوں گا. It just shows اللہ تعالیٰ is willing to forgive us
in a manner that we don't even understand. And that's the word of the Prophet. या तो फाड़ दो ना इसको और कह दो कि ये गलत है बात, या कहो कि हमारी थॉट प्रोसेस सही नहीं है और अल्लाह के नबी ने जो बताया यार वो बरहक बात है. और ये जितनी हदीसें मैं पढ़ूँ बुखारी मुस्लिम से, right, I can give you the references later as well, but most of them are Bukhari Muslim. The next hadith, وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, right. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ قال اللہ تعالی. یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی جن کو نہیں پتا از اے حدیث جہاں ہمارے نبی کہہ رہے ہیں بٹ وہ اللہ کے نیریشن کو نیریٹ کر رہے ہیں, رائٹ, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کل عمل ابن آدم, ٹھیک ہے, لہو الا الصیام, کہ بنی آدم کا ہر عمل جو ہے وہ اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. روزے کے علاوہ اب اور پھر کیا, تو روزے میں کیا خاص بات ہے؟ تو فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا اجزی بِهِ, کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا جو ہے وہ میں دوں گا. اچھا اب اس پہ نا مفسرین, بیکاز یہ اس میں دو قرات ہے حدیث کی بھی جس سے معنی بدل جاتا ہے, اینڈ دونوں خوبصورت ہیں. ایک تو وہ ہے جو ہمارے بھائی نے یہاں بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے, اس کی اجر میں دوں گا. تو ایکچولی میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں, فرشتوں کو نہیں پتا کہ کیا لکھنا ہے. نامہ اعمال پہ صرف یہ لکھا جاتا ہے کہ روزہ رکھا تھا, یہ نہیں لکھا جاتا کہ کیا اجر ہے, باقی چیزوں کا اجر لکھا جاتا ہے. وائی ڈو یو تھنک دیٹس ہیپننگ؟ وہ اگر آپ ایز اے پروفیسر سمجھیں نا کہ جنہوں نے 2 نمبری کرنی ہو ویسے تو ٹھیک ہے, کہ کوئی ایسا ویٹیج یا کمپوننٹ کریٹ کر دو جس میں جو فیل ہو رہا ہو نا اس کو اچانک پاس کر دو. اٹس لائک آن دا ڈے آف ججمنٹ اللہ آپ کے روزے اور آپ کے رمضان کا آپ کو اتنا دے سکتے ہیں کہ وہ گناہوں والا پلڑا اچانک جو ہے نا وہ ہلکا پڑ جائے اور نیکیاں اتنی بڑھ جائیں کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں. دیٹس دا ریزن ہی از ڈوئنگ اٹ. اٹس کامن سینس, رائٹ. ایک یہ ہے, اس سے بھی زیادہ خوبصورت معنی جو دوسری قرات سے بنتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الصوم لی, کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. عربی کا معقولہ ہے نا, من کان للہ کان اللہ لہو, کہ جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کہہ رہے میں اس کا ہو جاتا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں روزے کے اینڈ پہ تجھے میں ملوں گا. اللہ اکبر. I wish we had the love of Allah in our hearts that we would understand the value of that, کہ وہ کتنی زبردست چیز ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا ہمیں یہ بات بتانے کی کوشش کرے. اور پھر اللہ, یعنی حدیث لمبی ہے بٹ the حدیث goes on to say کہ روزہ کیا ہے, کہ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ, it's a shield, یہ ڈھال کی مانند ہے, یہ تمہیں روکے گا. اور پھر سمجھایا جاتا ہے کہ یار کیسے ہے, کہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی روزہ رکھتا ہے, اور یہ آپ کا روز چیلنج ہوگا, ایڈلانس آف تو نہیں ہو رہا نا, ادھر ہی آپ لوگ ٹھیک ہے رمضان میں, صحیح ہے, اب آپ ادھر ہی آ رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, کام میں ہر طرح کی نوعیت ہے, اختلاف بھی ہو سکتا ہے. what has to change in رمضان, not the fact کہ کافی بند ہو جاتی ہے, but the fact کہ جو ہمارے نبی نے یہاں بتایا کہ if it is a day of fasting for one of you, you should not use obscene language or behavior. غلط بات منہ سے نہیں نکالنی, یہ تہیہ مل کے بیٹھ کے کرو, کیونکہ the 50 of us, the 40 of us, ہم تہیہ کریں کہ ہم ایک دوسرے کو نا فرسٹ آف رمضان سے, ویسے آج سے بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یار کوئی اب گالی نہیں دے گا, کوئی سخت بات نہیں کرے, کوئی کر رہا ہے نا تو دوسرا اس کو حق سمجھ کے پیار سے کہے گا کہ نہیں یار دیکھ رمضان ہے. دیکھو اسٹارٹنگ اسی طرح ہوتی ہے. تو فرمایا کیا, نور شوڈ ہی ریز ہز وائس ان کوارل, یعنی اختلاف میں آواز بھی اونچی نہیں کرنی, ڈسپیوٹ نہیں کرنا نا. پھر کہا اف سم ون انسلٹس ہم اور فائٹس ہم, وچ مینٹ کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ہوگا, یہ 100% لوگ آپ کے ارد گرد, وہ مسلمان ہوں کافر ہوں جو مرضی ہوں, لڑیں گے, ٹھیک ہے. ٹریفک وارڈن سے لڑائی ہو جائے گی, آپ افطاری کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں, انہوں نے روک لیا آپ کو کہ سر 5000 کا چلانا ہے, ٹھیک ہے, تو ہوگا وہ اپنی بات. تو یہ نیچرل ہے. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, اگر کہیں تمہیں کوئی بری بات کہے, کوئی لڑے تم سے, جو بھی وجہ ہے, ہی شوڈ سے, تو تمہارا جواب کیا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کیا کہ آئی ایم فاسٹنگ, انا صائم, کہ میں روزے سے. دس از ناٹ ٹو شو, بٹ اٹس ٹو ریمائنڈ یور اون سیلف کہ نہیں, واٹ, آئی ایم فاسٹنگ. جس طرح میں نے اپنے آپ کو کھانے سے روکا ہوا ہے, میں اپنے آپ کو ہر اس چیز سے کیا کہتے ہیں روک کر بیٹھا ہوا ہوں. دا حدیث خیر از لانگر, but I stop over here just to sort of کیا کہتے ہیں explain this part to you. A huge part of Ramadan is essentially اخلاقیات کو ٹھیک کرنا, and that's something that we have to think about. The Prophet then said, another hadith, right? And this is from Anas radiyallahu ta'ala anhu. And Anas radiyallahu ta'ala anhu قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and یہ بہت خوبصورت حدیث ہے. تسحروا
از योर फेवरेट पार्ट. सहरी किया करो, लेकिन मैं तशरीह खुद करता हूँ. सहरी किया करो घर पे, रेस्टोरेंट पे नहीं, ऑल यू कैन ईट बफे पे नहीं. मेरा बस चले तो मैं फतवा दे दूँ इस पर. वैसे अगर आप मुझे किसी दिन कहीं देख लें तो फतवा ना लगा देना, ठीक है, बट हम करें तो जायज़ है, ठीक है. बट जो तसहर हूँ, मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है. बट हमारे नबी क्या फरमा रहे, सहरी किया करो, राइट. ओके ग्रेट. आगे क्या है, फ़इन्न फ़िस्सुहूरी बरका, कि हमने इसके अंदर बरकत रखी है. क्या बरकत क्या है? दो मानी इसके हम समझ सकते हैं अमंग्स मैनी अदर्स. एक तो ये कि इसकी बरकत तुम्हारे रिस्क के बढ़ने में, उन सारी चीज़ों में है. असल बरकत ये है कि यार देखो, हम जब कोई जमज़म पीते हैं ना, पाकिस्तानी तो माशाल्लाह हम बरकत वाले ही तो हैं. हम मेहनत तो करना ही नहीं चाहते. पूरा इस्लाम ही इधर शॉर्टकट पे है. कोई कह रहा है कि जाके काबे से बस मेरा कफन चिपका के लेके आ जाना. कोई कह रहा है कि मुझे तू जमजम में दुला देना, को फलाना कर देना. हमने तो मिट्टी भी पुट ली है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की, ठीक है ना. वो है या नहीं है, बट दिस इज़ द नेशन दैट वी आर, राइट. कि को बरकत शॉर्टकट टू इस्लाम मिल जाए तो हम चेक पाट के आ जाए, ठीक है. सो अच्छा, जो बरकत हमारे नबी बता रहे हैं वो नहीं लेनी, बाकी सारी लेके आ जानी. ना आई एम नॉट सेइंग जमजम में बरकत नहीं है, ठीक है, बट उसका क्या नोशन है कि असल ये बात बताई जा रही है कि अल्लाह ताला इस मील की बरकत है तुम्हारी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. नीयत की बात. एंड वो फील होती है. मैं आपको मिसाल देता हूँ. हम पूरा साल खाना खाते हैं, यार बिस्मिल्लाह पढ़ना याद नहीं रहती, अल्हम्दुलिल्लाह कहना याद नहीं रहती. बट अजीब बात है सहरी की, आप किसी घर में नहीं देखेंगे कि खाने के बाद हाथ नहीं उठे हुए और लोग मांग नहीं रहे. ये भी बरकत है, राइट. सो इट एसेंशियली इज़. तो एक लेसन क्या है कि एक तो हमारे यहाँ ना लोग बहुत कूल बन गए. नहीं, मैं सहरी नहीं करनी, मैं आई डोंट फील लाइक इट. व्हाट डू यू मीन यू डोंट फील लाइक इट? सॉरी बट शट अप, राइट. व्हाट डू यू मीन यू डोंट फील लाइक इट? हु द हेल आर यू? या द प्रॉफिट से सहरी करो, तुम बकरे से आने बन रहे हो, ठीक है. सो आई एम सेइंग दिस टू मेक अ पॉइंट, ठीक है. आई एम जस्ट सेइंग कि एसेंशियली यार हमारे नबी ने कहा इसमें बरकत है तो जस्ट एक्सेप्ट इट, राइट, ठीक है. तो उसका आसान तरीका मे बी यू कैंट ईट बिकॉज ऑफ अ मेडिकल कंडीशन और XYZ. तो यहाँ तक स्कॉलर्स कहते हैं कि आप एक खजूर लेके नियत ये कर लें कि सहरी की नियत. यू कैन डू इट एट 1 AM इवन. कह रहे यार इट्स टू लेट, मैं 2 बजे सो रहा हूँ, मैं फजर की अजान के बाद ही उठूंगा, आई डोंट वांट टू वेक अप हाफ एन आवर बिफोर दैट, दैट्स ओके एज़ वेल. बट तो 2 बजे ये इस हदीस को जिंदा करने के लिए कि अल्लाह के नबी ने कहा है तसहरू, सहरी करो, फ़इन्न फ़िस्सुहूरी बरका, कि सहरी के अंदर बरकत. ये इत्तिबा है ना कि मैं समय ना हुआ था ना, मैंने अपने नबी की बात सुनी, हमने कहा मैं ऐसे करूँगा. अब किसी दिन पाकिस्तानी उर्फ के मुताबिक पराठे खाऊंगा, किसी दिन दही खाऊंगा, किसी दिन नहीं दिल कर रहा, लेकिन अब हमारे नबी आपने कहा था ना, तो मैं उस बरकत के लिए एक खजूर ही सही, आधी खजूरों में खाऊंगा. सो that's something that we have to sort of understand. And let me tell you the reason I said कि बाहर जाना अवॉइड करें. कभी कभी हो, चलो ठीक है, मैं फतवा नहीं लगा रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ. You lose the baraka. Why do you lose the baraka? Because you and I understand कैसा माहौल होता है. Like we eat like animals. There's gender mixing, music play हुआ है, हर चीज़ है. You think that doesn't have an impact? It has an impact. तो ठीक है, at times you might be in situations that you cannot avoid, right? But at least in Ramzan we try and sort of do as much as we can. Majority people, I'll tell you, जो सहरी और इफ्तारियों के इन्विटेशंस कबूल करते रहते हैं ना, हालांकि हमारे दीन में दावत कबूल करने का बहुत है, बट रमज़ान इज़ अ मंथ दैट यू कैंट वेस्ट. यू टेल मी, स्टेटिस्टिकली, हिस्टोरिकली, खुद फतवा दे मुझे, जिस दिन आप इफ्तार कहीं बाहर करते हैं, किसी के घर पुरजोर दावत हो या कहीं बाहर जा रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ तरावी कम नहीं हो जाती, ज़मीन को आगे लग जाती है प्रॉबिलिटी, क्योंकि आप ज़्यादा खाएंगे, डिलेड. तो यार एक तो महीना है जिसमें कुरान सुनने का मौका मिलता है, तो क्या हो गया है, राइट? टेल पीपल आई एम बिजी, टेल पीपल आई लव यू, आई रिस्पेक्ट व्हाट यू सेंड, बट दिस 1 month प्लीज नहीं, राइट? और इफ़ यू हैव टू गो टेल देम दैट व्हाट, आई विल कम, मैं घंटा पहले आ जाऊँगा, हम गपशप भी करेंगे, आई लव यू वो, बट एसेंशियली विद इन द फर्स्ट half an hour ऑफ द इफ्तार आई विल हैव टू लीव बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस तरावी. आई एम नॉट सेइंग आप बुरे हैं, आप अच्छे, बट आई एम डूइंग दिस ऑन अ पर्पस. आप 1 महीना करके देखें, यू सी द बेनिफिट ऑफ इट, right? You'll see the benefit of it. And the flip is true. So एक तो सहरी है ना, the flip, the Prophet Sahal ibn Sa'd फरमाते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला
کیا فرمائے لا یزال الناس بخیر ما اجل الفطر, کہ لوگ جو ہے نا دے ول کنٹینیو ٹو بی ویل ایز لانگ ایز دے ہیسٹن ٹو بریک دا فاسٹ, کہ افطار میں جلد بازی کرو. اب یہ بھی ایک ہمارا رول ہے, ہم میں سے سم آف اس آر ٹو کول, اذانیں ہو گئی ہیں, سب شروع ہو گیا, ہماری دعائیں نہیں مک رہی, یا ہماری دعائیں نہیں ختم ہو رہی, ہم کو بکرے صوفی موڈ میں اللہ کہنے افطاری کرو یار. Because it's not about what you feel. It's about the fact that the moment I hear Allahu Akbar, I stop eating in the morning, and the moment I hear Allahu Akbar, I start breaking my fast. That's it. It shows that Allah, this is the azma of your name, right? This is essentially how much I value you. اب سحری پہ بحث یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ نہیں آخری اذان تک چلتے رہیں گے, which we all know is not true by the way, ٹھیک ہے, but these are something کیا کہتے ہیں جو ہمیں essentially کیا کہتے ہیں ذہن میں رکھنا ہے, یاد رکھنا ہے کہ اس کو essentially وہ ہے. The last couple of hadith actually, the Prophet said, ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اذا نسی احدکم, یہ بہت خوبصورت حدیث ہے, ٹھیک ہے, if one of you forgets, اگر تم میں سے ایک شخص بھول جاتا ہے, فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ, اور وہ کچھ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, ٹھیک ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کھانے اور پینے کے بعد اپنا روزہ پورا کرے. فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ, کہ بے شک اس کو اللہ رب العزت نے کھلایا اور پلایا تھا, ٹھیک ہے. تو میں یہ حدیث نہ سناتے ہوئے, ایک تو آپ کو نا مزاج سمجھ آتی ہے اللہ کا, ٹھیک ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں, which is a real story, one of our co-founders at نصیحہ, ان کے گھر والوں کی اسٹوری ہے یہ, تو مجھے بسند متصل اپنی بیگم سے سننے کو ملی. تو کہتے ہیں کہ ان کی یعنی وائف نے روزہ رکھا, اور نفلی روزہ تھا, رمضان نہیں تھا, اینڈ نفلی روزوں میں بھولنے کا چانس ذرا زیادہ ہوتا ہے, تو بھول گئیں. صبح اٹھیں, ناشتہ کیا آرام سے, پھر کیا کہتے ہیں دوپہر کو کھانا کھایا, پھر شام کو چائے پی. تو شام کی چائے پہ نا کوئی افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے ان کو خیال آیا میرا تو روزہ تھا, ٹھیک ہے, لیکن وہ 3 تو میل ہو چکے تھے. تو شی کالڈ آپ مفتی صاحب اینڈ جی سیڈ کہ کیا سین, انہوں نے کہا آپ کا روزہ ہے, آپ افطاری کے لیے تیاری کریں. ایٹ اے ہیومن لیول یو فائنڈ اٹ ابسرڈ, رائٹ, بٹ اٹس واٹ اللہ تعالیٰ سے, رائٹ. اب ہاں بغیرتی اور حیا میں ایک فرق ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ دیٹ اٹ جسٹ شوز دیٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ loves us in so many manners, right? Fiqh did not come کہ ہماری زندگی کو عذاب کر دیا جائے, but yeah we do it in the best of manners, but it shows to you that کہ اللہ, یعنی اگر اللہ رب العزت یہ بھی کہہ دیتے نا کہ یار اچھا اس سے غلطی ہو گئی ہے تو چلو آئندہ نہ کرنا, کتنی خوبصورت بات ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے, روزہ پورا کرو کہ تجھے کھلانے اور پلانے والے اللہ تھے. آپ کی غلطی کی ذمہ داری اللہ اپنے اوپر لے رہے, اللہ کی غلطی تو ہماری ہے. سوچو اللہ کو کتنا پیار آتا ہے, ہمیں پیار آتا ہے نا, گھروں میں چھوٹے بچے کزنز ہوں وہ چڑی روزہ رکھتے ہیں جس کو آپ ہمارے یہاں عرف میں کہتے ہیں, تو ہم بچے کی ہمت کو سراہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ماشاءاللہ 2 گھنٹے ویٹ کر لیا. یار اللہ اس سے بہت بڑے, آپ کو اور مجھے نہیں پتا ان کو کتنا پیار آتا ہے کہ یار میرا بندہ جو ہے نا یہ اتنی ایفرٹ کر رہا ہے, میری خاطر بیٹھا ہوا ہے. سو وہ چیز جو ہے کیا کہتے ہیں جو ہے وہ ہے. اینڈ دین perhaps the last hadith that I will say to you, کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس, that the prophet of Allah was the most generous of people. اجود الناس, ان سے زیادہ سخی کوئی نہیں تھا, ٹھیک ہے. وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل, ٹھیک ہے, کہ بٹ he was at his most level of generosity جب رمضان آتا تھا اور وہ جبریل سے ملا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ سیدنا جبریل آ کر قرآن پڑھایا کرتے تھے ان کو, ٹھیک ہے. تو اسینشلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جبریل ملتے تھے تو ہمارے نبی اتنے جینرس ہو جاتے تھے جسٹ لائک اے بلوئنگ ونڈ. حدیث کی جو بخاری مسلم دونوں میں ہے, کیا مطلب ہے, اٹس اے منتھ ویئر وی ہیو ٹو بی مور جینرس. دیٹس us giving back to the community. And I'll tell you the miracle of this. In our country, do we not agree کہ ہم میں سے ہر شخص بائی اینڈ لارج, حالانکہ اس میں کوئی فقہی چیز نہیں ہے, لوگوں کا صرف نا ریوارڈ کا ہوا ہے, ہم زکوٰۃ کس مہینے میں دیتے ہیں؟ رمضان. میجورٹی لوگ کیا وہ زکوٰۃ کے لیے ایکسپینس آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, اچانک ہی خرچہ آ جاتا ہے, اچانک خرچہ آ جاتا ہے, 50,000 زکوٰۃ آ گئی, لاکھ آ گئی, 1.5 لاکھ آ گئی, بٹ لوگ دیتے ہیں.
اور کوشش ہوتی ہے رمضان میں زیادہ تر دیں. آپ کتنے گھروں کے باہر ڈی ایچ اے میں ادروائز بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, کیا کرتے ہیں, سبیلے لگاتے ہیں, دسترخوان لگے ہوئے 50-100 بندہ روز آ کے کھا رہا ہے. آپ کتنی دیکھتے ہیں کہ دعوتیں بڑھ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اتنے سارے خرچ, یہ سب پیسوں سے ہوتا ہے بھائی, یہ یو ایس ایڈ کا پیسہ نہیں آ رہا ہے ادھر, ٹھیک ہے, یہ آپ کی جیبوں سے جاتا ہے. اور کام کم ہوتا ہے رمضان میں, نہیں ہوتا. دفتر چھوٹے ہو جاتے ہیں, کاروبار ٹھنڈا ہو جاتا ہے, لاسٹ اشرا تو ویسے ہی آلموسٹ بند ہونے کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے, سر کام کم ہوتا جا رہا ہے. کبھی آج تک ہوا کہ کوئی بھوکا مرا ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اکنامکلی اسپیکنگ رمضان شوڈ ہیو بین دا ورسٹ منتھ آف دا مسلمس, کہ اس کے بعد اکانومی کریش کر جانی چاہیے تھی. لوگوں کو سڑک پہ آ جائیں, کوئی عید پہ بھائی عیدیاں بھی دینی پڑتی ہیں, وہ بھی ایک خرچہ ہے جسے آپ بھاگ نہیں سکتے. حالانکہ اس کی شریعت میں شاید حیثیت نہ ہو, دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, بٹ اللہ بلیسز یور میتھ. اینڈ دیٹس واٹ اللہ ہیز بین ٹیلنگ اس آل ایئر راؤنڈ, کہ میرے بندے تو کر کے تو دیکھ, تو انیشیٹو تو لے کے دیکھ, تو دیکھے گا کہ میں کیسے جو ہے نا پوری کمیونٹی کو ساتھ لے آتا ہوں. اب وہ تھاٹ پروسیس کی بات ہے. یہ تم سب ادھر بیٹھے ہو نا, اگر تم ایگری کر لو نا کہ یار اس رمضان ہم ایڈ لینس میں سارے کے سارے یہ فیصلہ کرتے ہیں یار کہ ہم جو ہے نا اپنے آفس کے باہر نیچے جو ہے نا 30-40 بندے کی افطاری کروائیں گے. ایوری پرسن, یہ لوڈ ہمیں نظر آ رہا بھی ہے. آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف وہ ہوگی, وہ کتنی اور بڑھ جائے گی, آپ آپس میں کتنا کلیکٹیولی آئیں گے, اور آپ کو اس سے کتنی کمیونل فیلنگ آئے گی. یہ انیشیٹو ہم سے لیا نہیں چاہتا. سو اٹس اے بیوٹیفل منتھ. اینڈ میں بس آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار اس مہینے کو ضائع نہیں ہونے دینا. اٹس رائٹ اراؤنڈ دا کارنر, رائٹ. تو ایک تو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ پہنچا دے اس میں. ڈونٹ وری اباؤٹ واٹ ول ہیپن نیکسٹ, رائٹ, آفٹر دس منتھ, کیسے ہوگا کیا نہیں ہوگا. بٹ وین یو گیٹ ٹو اٹ, وین یو گیٹ ان دا تھک آف اٹ, اس کی فیلنگ میں پھر ساتھ ایک چیز جو ہے نا اس مہینے میں کہو کہ اللہ اگر یہاں تک پہنچا دیا, یہ سننے کی توفیق دے دی ہے, باقی زندگی کو بھی چینج کر دے. باقی کہ اور اس کا نا پروسیس بڑا آسان ہے. ایک گناہ کو پکڑ لیں ذرا, لیکن پکڑیں مشکل والا, ٹھیک ہے. ایک گناہ پکڑ لیں اور ایک اچھی سنت یا عادت پکڑ لیں. تو اللہ سے کہیں کہ اس رمضان میں ایک گناہ چھوڑوں گا, صرف رمضان کا ارادہ کرو, آگے چھوڑ دو, ٹھیک ہے. تو ایک طلاق دینی ہے آپ نے. جتنے بھی غیر شادی شدہ ہیں آپ نے ایک طلاق دینی, شادی شدہ والوں نے نہیں دینی, ٹھیک ہے. غیر شادی شدہ نے کیا کہتے ہیں ایک طلاق دینی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ 1-3 کے برابر ہوگی انشاءاللہ, پریشانی نہیں لینی آپ نے, ٹھیک ہے نا. ایک طلاق دینی ہے اور ایک کسی اچھی چیز سے نکاح کرنا ہے, کسی ہمارے نبی کی سنت سے, کسی قرآن کی آیت کو اپنے سینے میں زندہ کرنا. اور یہ نہیں سوچنا کہ رمضان کے بعد کیا ہوگا, یہ نہیں سوچنا کہ میں کیسے سسٹین کروں گا. بار بار صرف ایک بات کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں. لٹرلی یو ہیو ٹو بلیو اٹ. من یتوکل علی اللہ, کہ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے, فہو حسبہ, اللہ اس کے لیے کافی ہوتے ہیں. کہ اللہ رمضان کے بعد آپ مجھے اس گناہ سے بچا کے رکھیں گے. آپ کو لگتا ہے توکل اس بات پہ ہے کہ ایڈ لینس میں انکریمنٹ مل جائے گی. توکل اس لیے ہے کہ اللہ آپ کو بس لاکھ روپے کی نوکری دیتے رہیں گے. لیکن توکل اس سے بہت بڑی چیز تھی. اور اصل توکل یہ ہے کہ اللہ آپ مجھے اس راستے پہ چلائیں گے, آپ مجھے اپنے اولیاء میں سے بنائیں گے, آپ مجھے گناہ سے بچائیں گے. That was the real concept of it, کہ انسان اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے توکل سیکھے. ہم نے توکل رکھ لیا, نہیں جی یونیورسٹی میں انشاءاللہ ایڈمیشن ہو جائے گا. توکل رکھ لیا کہ نہیں انشاءاللہ بہتر نوکری مل جائے گی. وہ بھی ہے, بٹ یار کوئی مقابلہ ہے وہ دنیا کی سطحی کچھ نیڈس کا ورسز ایک ہمارے پرپز ہے تخلیق کا یا ہمارے مقصد حیات کا. سو برنگ گاڈ انٹو دا پکچر. ہی لوز اٹ, ہی لوز اس, دیٹس وائی وی آر آل ہیئر. سو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.